یہ تو اسم اعظم ہے تو اللہ کو لینے کا کلمہ ہے، اے اللہ تو میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے۔ اسی لیے موقع موقع کی دعائیں بتائی ہے، اور اس راستے کی محنت کرنے والوں کی کہ نبیوں کی طرح دعائیں قبول ہوتی۔ ظالمین متشددین جن کا وجود خدا کی مخلوق کے لیے عذاب بنا ہوا ہو، اس کے لیے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ فرعون نے اپنے مظالم کی حد پار کر دی، پیٹوں کے حمل تک، پیٹوں میں بچے ابھی جنین ہیں ان کو قتل کروایا، ماؤں کی چھاتیوں پر بچوں کو ذبح کرایا، حمل ساقط کروائے، اور تو جتنی چاہے ڈنگے مار لے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ بہت دنوں تک ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل کتنی ڈھیل دی، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے، سر میں درد تک نہیں، اور جو لیکن اللہ جب نوازنا چاہتے ہیں، اس کو بتا دیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں تیری حکومت کا تختہ الٹے گا، وہ پیدا نہ ہو، جتنے آدمی اس کے ہر گھر میں یہ دیکھو جہاں حمل قرار ہوا ہو اس کا حمل ثابت کرا دو، کتنی عورتوں کو، کتنے بچوں کو، لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ کو پہچانو، اسے قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے فرعون کا مجسمہ جو ہے وہ مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ ہے وہ جو خدائی ڈنگے مارتا تھا، یہ ہے جس نے ہزاروں عورتوں اور بچوں کو گاجر مولی کی طرح ذبح کروایا تھا، انجام دیکھ لو۔ اسی لیے قرآن نے ہمیں مختلف قسم کے واقعات جو بیان کیے سورتوں میں جگہ جگہ کہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل کے دعوے دارو، عقل سے کام لو۔ عقل تو ہم نے تمہیں دی ہی اس لیے ہے، جانور میں عقل نہیں ہے، تمہیں عقل اس لیے دی ہے کہ اچھے برے کی، کھرے کھوٹے کی تمیز کرو، آنکھیں کھولو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے چوٹ لگی، اے اللہ میری توبہ۔ یہ ہمارے جو دن آ رہے ہیں، آگے رمضان مبارک آ رہے ہیں، شب برات آ رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم تو سارے پاپی ہو، تم تو سارے خطا کار ہو، تم میں اچھے خطا کار وہ جو بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور جو توبہ کرتے رہیں۔ خود حضور نے نسخہ بتا دیا۔ جیسے ہماری مسجد وال جماعت میں جو کام ہیں اس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ جب کسی علاقے کے لوگوں پر ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں سزا دینا چاہتا ہے، عذاب بھیجنا چاہتا ہے، اور وہاں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، اللہ اپنے ارادے کو روک لیتے ہیں، ملتوی کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجدوں کے آباد کرنے والے، آپس میں محبت اللہ کے لیے رکھنے والے، اور راتوں کے اندھیرے میں استغفار اور توبہ کرنے والے، ان کی حیثیت اللہ کے یہاں اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے، جیسے کہتے ہیں نا بعض مرتبہ کوئی حاجی صاحب آپ کی وجہ سے میں تو چھوڑ دیتا ہوں ورنہ اس کے تو میں 5 کر دے، ہوتا ہے نا کسی کا۔ یہ 3 عمل، اس لیے کہتے ہیں کسی عمل کو، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھنا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو چوٹ لگی، توبہ کی، سارے گناہوں کی معافی مانگی، اور پھر جو اللہ نے نوازا تو خالی وہ نہیں، ان کے ہاتھوں ہزاروں اولیاء اللہ بنے،
جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کہ ان کی ماں نے صرف ایک سبق پڑھایا تھا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے گلے پر چھری چل جائے. جا رہے ہیں، وہ بھی سب ہوا، واقعہ بہت مشہور ہے، سب نے سن رکھا ہوگا. اسی لیے کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو اور گناہ کو معمولی مت سمجھو. کیا پتا یہ حرکت اللہ کو ناپسند اور اس کی وجہ سے کتنی مصیبتوں کے دروازے کھل جائے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات غریبوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی دونوں طرح کی ہے. فضائل صدقات میں یہ خالی سن لینے بیان کر لینے کے لیے نہیں ہے، اس کی ساری روایتیں فضائل اعمال کی بھی، وہ فضائل قرآن، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ اور حکایت صحابہ اور سارے واقعات، وہ تو چونکہ ہمارا تو مجمع کام کرنے والوں کا ہے، یہ تو پرانوں کا مجمع ہے، جو ساری روایتیں اور سارے واقعات وہ ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے. ایمان کی سطح دیکھ لو، نماز کی سطح دیکھ لو، اللہ کا تعلق، اللہ کا خوف، اس کی سطح اپنے اندر میں دیکھ لو، ٹیمپریچر سامنے آ جائے گا. اسی لیے میرے دوستوں، ہمارے یہ اجتماعات، ہمارے یہ جوڑ خالی بیانوں کے لیے، سنانے کے لیے نہیں. ہماری زندگی، جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمام ذاتوں کے لیے، ڈاکٹر، وکیل، مولوی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، امام صاحب، پرانے صاحب، ذمہ دار صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، تمام ذاتوں کے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. اور ساری ذاتیں آپ کے نمونے پر آ جائیں، وہ سب مسجد میں آتے ہیں، شیخ صاحب بھی آتے ہیں، ان کا نوکر بھی آتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی آتا ہے، ان کا وہ کمپاؤنڈر بھی آتا ہے، اور ہوتے سب. یہ سارے کے سارے اس نمونے پر آ جائیں، اس کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمام ذاتوں کے لیے حضور کی ذات نمونہ، تمام مسجدوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نمونہ. کہ جو کچھ اس مسجد میں ہوتا تھا، کیسے کیسے آئے شہزادے، آئے ان کا استقبال، اور بڑی مشکل سے وہ بھی گرفتار ہو کر، کہ جس نے بہت ستایا تھا اور بڑے قتل و غارت کے نقشے بنائے تھے، وہ بھی گرفتار ہو گیا، وہ بھی آیا. لیکن اس کے ساتھ کا رویہ اس کے لیے کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، معمولی سے گلاس میں پانی نہیں پیتا، وہ جس طرح کے اپنے یہاں کے کٹورے میں پیتا ہے، ایسا کٹورا اکرام. یہ مسجد کے اعمال، آنے والوں کی حیثیت کو سمجھنا، ان کو ان کی مناسبت سے استعمال کرنا. اور پھر یہی وائل ابن حجر حضرمی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آگے بڑھ رہے تھے تو پیچھے سے دھکا دیا. غلام نے کہا امیر المومنین سے کہ اس نے مجھے مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ابن حجر سے کہا کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا جو دین ہے، ہماری جو شریعت، اس میں تو دانت کا بدلہ دانت، ناک کا بدلہ ناک، اور مکے کا بدلہ مکہ. تیار ہو جاؤ، اس غریب کو تم نے مارا، یہ تو جی مجھے مارے گا، جی یہاں سے جا نہیں سکتے، بدلہ چکائے بغیر. حیران رہ گیا. لیکن پھر غلام سے یوں کہا کہ بدلہ لینے کا حق تو تمہیں پورا ہے، تم مار سکتے، لیکن اگر معاف کرو نا تو یہ بہت اونچی صفت ہے کسی کو معاف کرنا. جاؤ، میں نے اللہ کا معاف. وائل ابن حجر حیران رہ گئے، کن کے قبضے میں آیا تھا اور ان کے غلام نے میرے ساتھ یہ کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے، خالی باتیں نہیں. وہی وائل ابن حجر ایک مرتبہ آئے
ملک شام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. دور سے پہچان گئے تو وہ جھجک کر پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے. بھائی وائل جی آگے آؤ آگے آؤ. جیسے ابھی آپ لوگوں کو بلائیں گے نا سال سال اور 7 مہینے کے لیے, وہ کہو گے آؤ بیٹھو. تو ذرا سا سر کے بہت سے لوگ آگے بڑھنے سے ذرا گھبراتے یار یہ تو سال کے بغیر چھوڑنے کے نہیں, اور یہ تو ملکوں کے بغیر چھوڑنے کے نہیں. بات سنتا میں آواز آ رہی ہے, بات سمجھ. ارے آواز نے تیرے حلق میں انگلی ڈال کے نکالوں گا, تیرے 7 مہینے اور سال تو سے ہی بلواؤں گا. بھائی وائل آگے آ جاؤ, بھائی وائل آ جاؤ. بہت سرکتے سرکتے نہیں نہیں یہاں آ جاؤ. جس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے برابر بٹھایا. بس اتنا بتا دو, وہ تمہارے گھوڑے کی چھاؤں جس کے سائے میں چلنے کو تم نے اس صحابی سے کہا تھا جن کے گھر مہمان بن کر جا رہے تھے. صحابی کے گھر جا رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں. حضرت معاویہ ہی تھے اس وقت تخت پر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جو کوئی مسجد نبی میں آتا تھا اس کی خیر خبر, پھر خواص کا اکرام عجیب طریقے سے, عوام کا عجیب طریقے سے, اور اونچی حیثیت شہزادے فلانے پر. یہ آئے تھے وائل بن حجر, ان کو لے جا رہے تھے اپنا گھر, گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت نے یوں کہا بھائی گرمی بہت تیز ہے اور ریت بھی تپ رہا ہے, میرے ابلے پڑ رہے ہیں, تم اپنی جوتی مجھے ہیں شہزادوں کی جوتی تمہارے عرب بدوؤں کے پیروں میں. اچھا اگر تم جا رہے انہی کے گھر, اسی لیے یوں کہتے ہیں اس محنت میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو اخیر میں کہا تھا تقوی, توکل, تواضع اور تحمل جھیلنا بہت پڑتا ہے, اپنوں کی بھی دوسروں کی بھی. اگر چلنا ہے تو میرے گھوڑے کی جو چھاؤں ہو رہی ہے اس کے سائے میں چلے چلو گھر پہنچ جاؤ. ان کے گھر جا رہے ہیں, آنے والے مہمانوں کی ایسے بھی جھیلی ہے. وہی ایک دن آئے تو ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. بھائی بھائی آتے آتے تخت پر بٹھایا. بس اتنا بتا دو وہ گھوڑے کی چھاؤں اچھی تھی یا یہ آپ شرمندہ نہ کریں, وہ ہماری جہالت کی بات تھی, اب ہم نے پہچان لیا دین کیا دیتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. اس لیے دوستو لوگوں کی جھیلنی بھی ہے, برداشت بھی کرنی ہے اور صحیح رہبری بھی کرنی ہے. میں نے یہ ساری بات اس پر کہی کہ اللہ جب چاہتے ہیں جس کا چاہتے ہیں نصیبہ کو, اس کے لیے اسباب بھی اللہ ہی بناتے ہیں. ہاں ایک بات قرآن نے کہہ دی کہ اگر کوئی آدمی کسی صحیح بات کو لینا ہی نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, میں جو کہہ رہا ہوں وہی, جو اپنی رائے پر اڑا رہے, اپنی بات پر ضد کے ساتھ, تو اس کو قرآن نے کہہ دیا وخاب کل جبار عنید, یہ اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. اس لیے ہمارا جو کام ہے بھائی جو نہیں جانتے ہیں, اس لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بار بار کہتے ہیں بھائی کام کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, کرنا ہے, سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, کرنا ہے, اور کرنے والا عملہ تیار کرتے رہنا ہے, کہ یہی ساری ہماری پونجی ہے. تو خیر میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کی 2 زندگیاں ہیں, ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی. مرنے سے پہلے کی بہت تھوڑی, بہت مختصر, لیکن ہے بہت کانٹے کی, کہ سکرات میں آسانی یا سختی, وہ تو فضائل کی کتابوں میں ہے نا. مسواک کا اہتمام کرنے والے کے لیے کہ سکرات میں آسانی ہوگی, افیون اور گانجا اور نشیلی چیزوں والوں کے لیے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ
سکرات میں تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی تو آگے کی منزلیں باقی ہے، قبر جنت کی تیاری یا جہنم کا گھڑا، پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہونا یا آنکڑوں میں پھٹ کے جہنم میں گرنا، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا یا الٹے ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے، جنت کا فیصلہ ہے دوزخ کا فیصلہ، کیا آگے یہ سارے مرحلے ہیں۔ قربان جائے کالی کملی والے کے، قربان جائے کالی کملی والے کے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں پوری رہبری نہ کی۔ اسی لیے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی جماعت اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ اماں جی صفی لنا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ ہمیں بیان کر دیجئے۔ اماں جی نے کہا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ جواب میں کیا کہا؟ خلقہ القرآن، جو صفحات میں وہ لمحات میں کہ زندگی کا کوئی لمحہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں۔ اسی لیے وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام ذاتوں کے لیے نمونہ ہے، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر، جو کچھ ہو، حضور کی ذات کہ جس کا ہر لمحہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اور یہ سارے مل کر سیکھیں۔ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک نبی کا امتی ہے، ہر ایک کو حوض کوثر پر سامنے جانا ہے، منہ دکھانا ہے کہ اس کی مشق اور کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے جیسے حضور کی ذاتوں کے لیے، ایسے آپ کی مسجد دنیا بھر کی تمام مسجدوں کے لیے، کہ اس میں ایسے بھی آئیں گے بڑی حیثیت کے، بڑی استعداد والے، اور بالکل ایسے۔ مجھے خوب یاد ہے امریکہ کا ایک ساتھی آیا تھا، اور ہم جو ہے مہمانوں کے سامان کی دیکھ بھال اور ان کی امانتیں اور یہ ہمارے اس میں، ایک امریکن ساتھی اپنے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پسٹول، وہ وقتی طور پر جو بم ہوتا ہے ٹائم بم، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹائم بم، وہ اس کے سامان میں تھا۔ ہم نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہا کہ ایک مہمان آئے ہیں، سامان کی نگرانی آپ نے ہم نے دیکھا سارا، تو اس میں یہ فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ کہ تمہارے نزدیک تو تم تو یوں کہتے ہو کہ یہ تو میری سیفٹی کے لیے ہے، یہ تو میری حفاظت کے لیے ہے، لیکن ابھی تم جہاں ہو یہاں کے بعد ہمارے یہاں اتنی سی چیز، ایک چاقو، وہ بھی قانون کے خلاف نہیں تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، اس کو سمجھاؤ۔ یعنی ایسا آیا تھا، میرے سامنے کی بات ہے، ہم نے دیکھا، پھر اس نے اس کو معطل کیا، بیکار کر دیا کہ بھائی جب یہاں اس کی اجازت نہیں ہے تو کوئی، اس نے مہمان تو ہر طرح کے آتے ہیں، اور یہ سارے پرانے ان کا استقبال کرنے والے ہیں، کیسوں کو کیسا لے کر چلنا اور ان کی صلاحیتوں کو سمجھ کر پھر انہیں کہاں سے کہاں پہنچانا کریں گے اللہ پاک، استعمال ہم کو کریں گے۔ مالک بن دینار کہاں پہنچے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سچ بولنے سے کتنے ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ اور عجیب بات، ابھی ایک کتاب پڑھا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب اپنے نصاب تعلیم سے فارغ ہوئے تو ان کو کسی اللہ والے کی تلاش تھی۔ اس کتاب میں نے خود پڑھا، 12 سال یا 24 سال تک مسلسل کسی پر نظر نہیں جم رہی تھی۔ یہ تمہارے پاکستان کا وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہے
جہاں کے شیخ تھے، نظام الدین سے پیدل پاک پٹن نظام الدین سے پیدل چل کر آئے تھے، لیکن وہ بھی ویسے ہی بزرگ تھے۔ انہوں نے پوچھا کیسے آئے، بیعت فرما لیجیے۔ تو پوچھا کسی کا کوئی حق تو آپ کے ذمہ نہیں ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت طالب علم کے زمانے میں نے اپنی کتابوں کی جلد بنوائی تھی ایک جگہ، اس کے 8 آنے میرے باپ کی ہیں، میں نے کئی مرتبہ سوچا دیا ہوں لیکن جا نہیں سکا۔ حضرت نے کہا واپس جاؤ، ان کے 8 آنے دے کر پھر آؤ۔ یہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد معمولی چیز نہیں ہے، لیکن جن کو آخرت کا فکر لگ جاتا ہے کہ اللہ اپنے تو بندے نے بڑے بڑے گناہ اور نافرمانی کی ہے، اللہ کی معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کا حق تو بندوں ہی سے دلوائے گا، وہ معاف کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ واپس گئے، اس کو تلاش کیا بہت مشکل سے، اس لیے کہ کئی سال ہو گئے تھے۔ اس کے 8 آنے دیے، پھر تشریف لائے اور پھر بیعت ہوئے۔ آدمی یوں بنتا ہے، یوں خالی، اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ، سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا سوچ بدلے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ ہماری سوچ بنے۔ کہ وہ سوچ کیا تھا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کی سوجھ بوجھ، ہر ایک کی جان مال، ہر ایک کے پاس اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ایمان مطلوب نصیب ہو جائے، آخرت بن جائے، اس پر وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، ماسٹر ہو، ڈاکٹر جو بھی ہو۔ یہ حدیث اس کو کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی آوے نام لکھانے کے لیے تو سوچے نہیں، گھر گھر کی ملاقاتیں، ایک ایک کی سوچ، ایک ایک کی استعداد، ایک ایک کی حیثیت معلوم کر کے اس کی شرائط بھی لگ۔ مجھے یاد آیا ہمارے بھائی فاروق صاحب اس وقت یہی ہیں، امریکہ میں تھے اور کارگزاری سن رہے تھے ادھر وینزویلا اور ادھر کے اندر کے حصے میں۔ تو بھائی فاروق نے پوچھا بھائی تمہارے یہاں کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس نے مسجد کے چاروں طرف کے ہر گھر کی ملاقات لی ہو؟ تو ایک ساتھی کھڑے ہوئے کہ الحمدللہ ہماری مسجد اور جو ہمارا حلقہ ہے اس مسجد میں جتنے گھر ہیں اپنے بھائیوں کے کوئی گھر نہیں چھوڑا ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو پھر بھائی فاروق نے دوسرا سوال کیا، کوئی مسجد ایسی ہے کہ ہر گھر کے ہر فرد سے، اس لیے کہ وہاں تو ایسا ہے کسی کا جواب رات کو ہے، کسی کا صبح کو ہے، کسی کا آدھی رات کو ہے، کوئی ملا کوئی نہ ملا، کہ کوئی مسجد ایسی ہے؟ تو ایک مسجد والے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہماری مسجد کے سامنے دائیں اور بائیں یہ 3 جہتیں تو مکمل فردن ہو چکے ہیں، چوتھی جو ہماری سمت ہے وہ چل رہی ہے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ اکبر، بڑوں کی دی ہوئی چیز۔ یہ گھر گھر کی ملاقاتیں جو روز کہتے ہیں نا، امریکہ کی مسجدوں میں اور مسجدوں کے ساتھی اس طرح کی کارگزاریاں سناتے ہیں۔ جب کام کو سمجھا جاتا ہے، جب کام کی عظمت دلوں میں اترتی ہے، اس کو سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ جب یہ اندر میں ہوتا ہے تو آدمی من جد وجد، عربی کا مقولہ ہے، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ جو اللہ کی تلاش میں لگے اسے اللہ کا قرب، اللہ کی معیت، اللہ کی غیبی مدد، اللہ کی قدرت اس کے ساتھ۔ جو چتھڑے ٹھکرے لتھڑے
گارا اینٹیں جو ان کو ملتا ہے. اسی لیے میرے دوستوں وہ فرماتے تھے مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے. ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ ہاں انسان ہیں، بشر ہیں، ہمیں مکان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں شادی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، ضرورتوں، لیکن ضرورت کو ضرورت کا درجہ، مقصد اپنا اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، اور ہر ایک آخرت کا راہی بن جائے، اس کی محنت میں اپنی جان و مال کھپانی ہے. یہ اندر میں تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک موت سے پہلے کی، ایک موت کے بعد، اور اصل زندگی وہ موت کے بعد ہی کی ہے. اس کی تیاری ہی کے لیے یہ چند دنوں کی زندگی دی ہے. اور اسی لیے کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، یا رب تو کریم رسول تو کریم، صد شکر کے ہنستے میانے دو کریم. آپ نے ساری آخرت بھی بتائی، اس کے سامان کی تیاری بھی بتائی. دیکھو جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، ہر ایک سے 5 سوال کیے جائیں گے. زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا، یہ حلال، یہ حرام، یہ ہم امتی ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہر ایک کو اپنی ذات سے دیندار بننا، اور پھر دین کے پیغام کو دنیا کے 4 سمت کی. ہمارے جو کچھ جانتے تھے، یہ سارا مجمع تو سارا جاننے والا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا. وہاں پہنچ حضور نے وہ بھی بتلا دیا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں زندگی بھی 5 دن کی، پیدائش کا دن نکال دو اور مرنے کا دن نکال دو. ہفتے کے کتنے دن؟ 7، 2 تو یہ نکل گئے، کتنے رہے؟ 5. کل 5 دن کی زندگی ہے، اور قیامت کے سوال بھی 5 ہیں. ان 5 دنوں میں ان 5 سوالوں کی تیاری. الکیس من دان نفسہ، سمجھدار عقل مند وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے. اور یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. اب لوگ کہاں کہاں ہیں، کوئی کویت میں ہے، کوئی قطر میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، اور کوئی ادھر جاپان میں، چائنا میں، کہاں کہاں ہیں لوگ، ماں باپ، بھائی بہن، رشتے دار، لیکن وطن ان کا یہاں ہے. وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے نام بلڈنگیں الاٹ کرا رہے ہیں. وہاں بیٹھے بیٹھے کویت میں ہر فون آ رہا ہے، بھائی سنا ہے کہ وہاں وہ پلاٹ بک رہے ہیں اور وہاں ایک کالونی بننے والی، ہمارے بھی 2 پلاٹ وہاں کویت میں وہاں ہے. کہ خدا کرے ہماری آنکھیں کھلے کہ جس سے دنیا کی 4 سمتوں میں پھیلے ہوئے لوگ اپنے نام کی زمینیں اور فلیٹ اور بنگلے اور بڑے بڑا انویسٹمنٹ جس طرح الاٹ کرا رہے ہیں، خدا کرے ہمیں میرا چلہ، میرے 4 مہینے، میرے 7 مہینے، میرے ہر سال کے 4 مہینے، میرے بیٹے کے، میرے پوتے کے، میرے بھائی کے، میرے بھتیجے کے، ہمارے خاندان کے، یہ بھی جنتیں الاٹ کروا رہے ہوں. اس لیے کہا فاعتبروا، یا عقل سے کام لو.
اور یہ اللہ کا کرم. فرعون نے بچے قتل کرانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. اللہ کیسا کریم، کیسا رحیم. قیامت تک کے انسانوں کو سبق پڑھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پیار سے کہا، موسیٰ موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم بہت مبارک جگہ میں ہو. جیسے یہ ہمارا مجمع کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کا تانتا لگا ہوا، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے مغفرت کا اعلان، اور کیا اعمال پر، اور جو پھر اپنے عزائم اور ارادے جو لکھائیں گے، اپنی نیتیں جو لکھائیں گے، اور جو اپنے کیا ادھر تو یہ بولے اور فرشتے نے لکھا، یہ بولے اور وہ آسمانوں میں گیا نام. خدا ہمیں سمجھ دے، ہم اس کو سمجھ. انا اخترتک، موسیٰ تم کو ہم نے پسند کیا. فاستمع لما یوحیٰ، ہم تم کو اس فرعون کے ماحول سے نکال کر اس ماحول میں کیوں لائے ہیں؟ جیسے ہم سارے اپنے اپنے ماحولوں میں تھے، وہاں سے اللہ ہم کو کیوں لائے یہاں؟ فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. موسیٰ ہم تم کو یہاں اس لیے لائے ہیں، سبق یہ پڑھانا ہے اللہ تو میں ہی ہوں، اور اس کو دل کے کانوں سے سنو، اور جب میں ہی اللہ ہوں تو میری ہی عبادت کرو، میرے کہے کو مانو، اس پر چلو. یہ ہمارا مجمع. اس محلوں سے نکال کر اللہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. ہم نہیں آئے ہیں، اللہ لائے ہیں. کہ کیا یہ سبق پڑھنے کے کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. اللہ رب العالمین، اکرم الاکرمین، کیا اس کے کرم کے، کیا اس کے، وہ لایا ہے. اب وہ چاہتا ہے، آپ یوں سمجھیے جیسے آپ کو کسی آفیسر سے، کسی خواص میں سے کسی سے ملنا ہے تو ان سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے نا، فلاں وقت میں فلاں دن فلاں جگہ اتنے بجے اپائنٹمنٹ لینا. یہ مجمع مہینوں سے اپائنٹمنٹ مانگ رہا تھا، پرانوں کا، پرانے اپائنٹمنٹ پر آئے ہیں. اب اپائنٹمنٹ تو مل گیا. وہ کہہ رہے جی کیسے آئے، کیا کہنا تھا؟ تو وہ تو بات کر رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے جس سے ملنے گیا ہے اپائنٹمنٹ لیے. اور یہ اچھا ہے، تو وہ کبھی اس کا فانوس دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کا فون دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کا سوٹ. ارے اس کے لیے آپ نے اپائنٹمنٹ لیا تھا؟ نہیں جی، وہ آپ کے ہاں جو آپ کی جو حیثیت ہے، اور آپ جس پر آپ ایک دستخط آپ کا ہو جاتا ہے، یوں پیپر آگے چلے جاتے ہیں، اور یوں ہوتا. اور میرا بھی ایک پرابلم ہے، اور میں اس کے لیے آپ سے ہاں ضرور. کہ یہ مجمع اپائنٹمنٹ پر آیا ہے، کیوں آئے ہو؟ کہ خدا زندگیاں قبول کر لے، خدا زندگیاں قبول کر لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے غم بنا کر، آپ کے آنسوؤں کو آنسو بنا کر، آپ کی یا حی یا قیوم کی صدا کو صدا بناتے ہوئے عالم پورے میں یہ پاکیزہ زندگی عام ہو جائے. اس کے لیے مجھ گندے کو، مجھ کمزور کو اللہ قبول فرما لے. کہ یہ سارا مجمع اس اپائنٹمنٹ پر ہے. اس لیے میرے دوستوں، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بات ہو گئی، سن لی، 2 دن پورے ہو گئے، کل کا دن ابھی اور ہے، پھر اتوار کو ہو جائے. نہیں، کیا آدمی جہاں جاتا ہے وہاں سے وہاں کی چیز لاتا ہے. آپ جیسے جائیں گے، آپ کو اپنی بستی میں، آپ کی مسجد میں، آپ کی گلی میں، آپ کے حلقے میں، آپ کے علاقے میں، جیسے گھر میں بچے پوچھتے ہیں کیا لائے،
ساتھی اگر ہم تو امت پناہ لے کر آئے ہیں، ہم جو کچھ ہیں بعد میں ہیں، بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے، طریقہ نبی کا ہے، سنت والی زندگی جئیں گے، چاہے برادری کے خلاف ہو، چاہے کسی۔ صحابہ کی عادت عجیب تھی، جو چیز دیکھتے تھے جس کو پہلے نہیں دیکھی فوراً پوچھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، شمائل ترمذی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ہے آپ کی چال تک کے بارے میں کہ جب آپ چلتے تھے تو پورا قدم جما کر چلتے تھے۔ ایک دن صحابہ نے دیکھا کہ آپ پنجے کے بل چلے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہتے ہیں اس پر اطمینان نہ کرو، میں تو 20 سال کا پرانا ہوں، میں تو 50 سال کا پرانا ہوں، مجھے کیا سیکھنا؟ ارے ہم تو ہر قدم پر محتاج ہیں سیکھنے کے۔ صحابہ نے پوچھا آج تو آپ کی چال بدلی ہوئی تھی، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اب حضور نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم؟ تمہارے بھائی سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے اور اس کے جنازے میں اتنے فرشتے کہ میرے لیے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ کہ ایسی کیا بات تھی؟ سعد کے جنازے میں اتنے فرشتوں کا جھرمٹ اور اتنا بڑا، ہاں کہ مسئلہ آیا تھا، ایک طرف ان کی اپنی قوم تھی اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ کچھ لوگ آئے تھے گرفتار ہو کر کے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے۔ فیصلہ کیا ہو کہ فیصل کون ہو؟ انہی کو فیصل بنایا تھا اور قوم یہ کہہ رہی تھی کہ آدمی اپنا ہے، اپنی فیور میں فیصلہ کرے گا۔ قوم بہت خوش۔ انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے؟ جی بالکل منظور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک طرف، غایت ادب میں ادھر رخ نہیں کیا، اشارہ کیا آپ حضرات کو بھی میرا فیصلہ منظور ہے؟ سب نے کہا حضور نے، آپ کے صحابہ نے فیصلہ جب کیا ان کے قیدیوں کو اور ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، پورا فیصلہ عجیب، پوری قوم کے خلاف۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش والا کرتا ہے۔ ہم اپنی قوم کے، اپنی برادری کے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن جب کہ آپ امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور امت کو رخصت کر رہے ہیں اور یہ ساری ذمہ داریاں دے کے جا رہے ہیں، اس وقت میں سب سے پہلے جاہلیت کی تمام چیزوں کو پیروں کے نیچے دفن کیا۔ میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، میرا آدمی، میرا ہم خیال، خبردار، بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں۔ بندگی زندگی کا شعار اور زندگی کا مقصد ہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ بھائی کے خلاف پڑے، بھابھی کے خلاف پڑے، بہن کے خلاف پڑے، داماد کے یا سسر کے، ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے پر۔ اس کے لیے یہ سارا اپائنٹمنٹ تھا کہ اس کو سب سے پہلے جتنے اپائنٹمنٹ لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے اس کو اپنی زندگیوں میں، جیسے میں بول رہا ہوں نا، بہت زور سے بول رہا ہوں، سب سے پہلے اسے مجھے اپنی زندگی میں لانا۔ اور جیسے میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، قربانی سے قربانی، اس زندگی کے لیے یہ ہر ایک کو میسر آ جائے، اس کے لیے جو کہ اس کام کی بنیاد ہی قربانی پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے اولاد میں تمام نبیوں کے سردار، جب قربانیوں کے نتیجے میں پھر اللہ پاک کیا کیا دکھاتے ہیں۔ جس اسماعیل کے گلے پر چھری چل رہی ہے، اللہ چلنے نہیں دے رہے ہیں، مہنگا دے رہے ہیں، اور پھر کہ تمام نبیوں کے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔
اس لیے میرے دوستو یہ سارا مجمع ہے، ان کا اپائنٹمنٹ ہے اور یہ آئے ہوئے ہیں، لیکن اب اس وقت میں کون کس طرح اللہ قبر کو نور سے بھرے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بھئی ہمیں تو اس پر آنا ہے جب جہاں جیسے پیدل سواری، اندر باہر، دور قریب، مردوں کی عورتوں کی جو بھی تقاضے ہوں۔ اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ اب کام بنانے کا کیا مطلب کہ رمضان کی ترتیب پر آ جاؤ۔ بہت گہری نیند رہی، شہری کے لیے نہیں اٹھ سکے، پانی تک پینے کی نوبت نہیں رہی کہ بغیر شہری کے روزہ رکھے۔ افطاری کے وقت میں افطار کریں گے، افطار سے 10 منٹ 5 منٹ پہلے ڈھیر لگ جائے کہ نہیں جب تک غروب نہیں ہوگا، کہ اس کے تقاضوں پر کہ جب یہ رمضان کی ترتیب پر آئیں گے، جب جس وقت جو کرنا ہے تو پھر عید کا چاند بھی اللہ ہی دکھاتے ہیں اور عیدی بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس مجمع کو اللہ کیا کچھ دیں گے سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، جہاں جیسے اپنے ہر تقاضے کے مقابلے پر دعوت کے تقاضے کو مقدم کرنا اور سب سے پہلے اپنے کو سب سے زیادہ سمجھنے، سب سے زیادہ سیکھنے، سب سے زیادہ محنت کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اپنی ذات سے ہر ایک کی سوچے، اس اعتبار سے فرماؤ کون کون تیار ہے؟ تقاضے یہ دیں گے، تقاضے آپ کو لینے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو وہی بات یاد رکھنا، 2 زندگیاں مرنے سے پہلے کی گزر رہی ہے اور ابھی بھی یہ کتنے جتنے ہیں پتہ نہیں ہے جی، اصل وہ ہے اس کی تیاری کا یہ سارا سامان ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن اور یہ قرآن حرفن ہر لمحہ زندگی میں ہو، اس کی محنت کا نام دعوت کی محنت ہے، اس کی محنت کا نام نبوت کی محنت ہے، اس کے لیے اپنا آپ کو پیش کرنا۔ فرمائیں ماشاءاللہ۔